اپنے کمرے کو اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں سے مزین کرنے والے، کیا قبر کے اندر ٹھنڈی ہوا کا انتظام ہو گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کی میت قبر کی طرف چلتی ہے، تین چیزیں اس کے پیچھے چلتی ہیں، مالہ اہلہ وعملہ۔ اس کا مال، لوگ تذکرے کرتے ہیں یہ سعودیہ میں رہا کرتا تھا، لوگ تذکرے کرتے ہیں یہ باہر کے ملکوں میں کمایا کرتا تھا، لوگ تذکرے کرتے ہیں اس کا اتنا بینک بیلنس تھا، لوگ تذکرے کرتے ہیں اس کے پاس اتنی مال، اتنی دولت، اتنی زمینیں، اتنے مربوں کا مالک تھا۔ لیکن رب محمد کی قسم، غور کیجئے، آپ سوٹ سلاتے ہو، درزی کے پاس جاتے ہو، اسے کہتے ہو ایک جیب یہاں لگانا، ایک جیب سائیڈ پہ لگانا، ایک جیب شلوار میں لگانا۔ کبھی کسی کے کفن کی جیب دیکھی ہے؟ آپ سوٹ سلواتے ہو، درزی سے سل کر آتا ہے، پھر دھوبی سے دھلوا کر پریس کرواتے ہو، کسی کا کفن بھی کبھی دیکھا سل کر آیا ہو، کہیں سے استری ہو کر آیا ہو؟ مالہ، یہ مال جس کی وجہ سے آج اللہ کو ہم نے بھلا دیا، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ قرآن ترجمے سے پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، مال مال مال، صبح اٹھتے ہیں رات کو سوتے ہیں، 24 گھنٹوں کی فکر کیا ہے؟ 10,000 سے 20,000 کیسے ہوں گے؟ ایک 100 روپے کی انگوٹھی آپ نے اپنی انگلی میں پہنی ہے، واللہ مرنے کے بعد یہ انگوٹھی بھی کوئی قبر میں نہیں جانے دے گا، یہ مال چھین لیا جائے گا۔ جس مال کو کمانے کے لیے کبھی جھوٹ بولا، کبھی لوگوں کا قرض دبایا، کبھی بہنوں کا حق مارا، کبھی کچھ کیا، کبھی کوئی پاپڑ بیلا، جس مال کے لیے اللہ کو ناراض کیا، کبھی بینک میں سود پر پیسے لیے، کبھی بیاج پر لوگوں کو دیا، آج یہ مال مجھے قبر کے اندر تنہا چھوڑ کر واپس جا رہا ہے۔ اہلہ، اہل و عیال، یہ بھی ساتھ نہ رہیں گے۔ کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بیوی، کسی کا عزیز، کسی کا دوست اس کی قبر میں نہیں اترے گا۔ جتنی محبت کرنے والے ہوں گے وہ سب سے پہلے قبر میں ڈال کے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے۔ یرجع اثنان، دو چیزیں واپس آئیں گی، ایک مال اور ایک اہل و عیال۔ آج اللہ سے ناراضگی کا ایک سبب یہ بھی ہے، اللہ سے دوری کا ایک سبب یہ اہل و عیال، یہ اصدقاء، یہ دوست۔ جانتے ہیں فلم دیکھنی حرام ہے، لیکن دوست کہتا ہے کوئی بات نہیں، آج تو جمعرات ہے، میں کرائے پر VCR لے کر آیا ہوں، آؤ بیٹھ کر انڈین نئی فلم آئی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جانتا ہے بیوی کو پردہ کروانا واجب ہے، لیکن سوچتا ہے اگر بیگم کو بھائی سے پردہ کروا دیا، دیور اور جیٹ سے، تو بھائی ناراض ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، اللہ رسول کو سائڈ پہ رہنے دو، ماحول کے مطابق چلا کرتے ہیں۔ اہل و عیال کو راضی رکھتے ہیں۔ بیگم فون کرتی ہے واپس آ رہے ہو، تو آتے ہوئے ایک بڑے سائز کا کلر ٹیلی ویژن CD پلیئر لانا نہ بھولنا، کیونکہ گھر کے اندر کیبل عام ہو گئی ہے اور ہمارے گھر کے اندر وہی پرانا بلیک اینڈ وائٹ TV چلتا ہے۔ جو کسی نے کہا، دوستوں کو راضی رکھا، بیگم کو راضی رکھا، ماحول اور معاشرے کو راضی رکھا، برادری اور بھائیوں کو راضی رکھا، ایک اللہ کی رضا کی فکر نہیں کی۔ اللہ کی قسم، یہ مال بھی چھوڑ کر چلا گیا، یہ اہل و عیال بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ یبقى واحد، ایک چیز ایسی ہے جس نے مجھے اور آپ کو قبر میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا، اور وہ کیا ہے؟ آپ کے اور میرے عمل۔ اقرا کتابک، اپنی ڈائری پڑھیے، اپنے 24 گھنٹوں کو چیک کیجئے، کیسے عمل کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو قبر میں رکھا جائے گا، ایک ڈراؤنی شکل کا نوجوان آئے گا، نفرتیں، بدبو، تعفن، گندگی، شکل ہے بدناک،
یہ پوچھے گا من انت، تم کون ہو؟ وہ زبان حال سے کہے گا اب پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ انی عملک سیئ، میں تیرے وہ گندے کرتوت ہوں جو دنیا پہ کر کے آیا۔ مؤذن کہتا رہا حی علی الصلاۃ، لیکن تو پاکستان انڈیا کرکٹ میچ میں لگا ہوا۔ مؤذن کہتا رہا مسجدوں کو آباد کر لے، تو گانوں اور فلموں کی مجلسوں کو آباد کرتا رہا۔ انی عملک سیئ، میں تیرے وہ گندے کرتوت جو دنیا میں کر کے آیا آج اصل شکل میں تیرے سامنے ہوں، تیرے عذاب کے اندر مزید اضافے کا سبب بنوں گا۔ تیرے کمرے میں روشنی تھی، یہ قبر اندھیریوں کا گھر ہے، تاریکی کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، سانپ اور بچھو کا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان پر روزانہ 99 سانپ چھوڑے جائیں گے، اگر ایک سانپ کے زہر کا ایک قطرہ اللہ دنیا پر گرا دے پوری دنیا سڑ کر تباہ ہو جائے۔ گرمی آنے پر اے سی لگانے والوں، ٹھنڈے کپڑے پہننے والوں، سردی آنے پر ہیٹر کا انتظام کرنے والوں، جرسیاں خریدنے والوں، یہ قبر بھی آ رہی ہے۔ اس کے لیے کیا ہماری تیاری ہے؟ اللہ عز و جل کی طرف سے آوازہ پڑے گا، اعلان ہوگا، منادی کرنے والا کرے گا ان قد کذب عبدی، یہ بندہ گندا، اس کی سوچ گندی، اس کا عقیدہ گندا، اس کا کردار گندا، افرشوہ من النار، اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دو، اس کے اوپر جہنم کی آگ کی چادر چڑھا دو، اس کے لیے اس کی قبر میں جہنم کا گڑھا، جہنم کا دروازہ کھول دو، یہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ اس کو سناؤ، ذق، چکھ اللہ کے عذاب کو۔ تو کہا کرتا تھا اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، بابر عیش کو اس کے عالم دوبارہ نیست، اب چکھ اللہ کے عذاب کو۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ، انسان قبر کی طرف چلے گا، اس کی لاش قبر کی طرف چلے گی، یہ پکارے گا جلدی کرو، جلدی لے کر چلو، جہاں تم مجھے لے کر جا رہے ہو وہ جنت کا باغ بن چکا ہے۔ اس کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا۔ حسین و جمیل نوجوان پہنچے گا، یہ پوچھے گا من انت، تم کون ہو؟ وہ کہے گا تیری وہ نیکیاں ہوں جو دنیا میں کر کے آیا۔ تو دنیا کے ہر بندے کو ناراض کر لیا کرتا تھا، لیکن ہر اس کام سے رک جاتا تھا جس کام سے عرش والا ناراض ہوتا ہو۔ میں تیری وہ نیکیاں ہوں جو دنیا میں کر کے آیا۔ آواز دینے والا آواز دے گا ان قد صدق عبدی، یہ بندہ بڑا سچا کھرا بندہ تھا، اس کے نیچے جنت کے بستر بچھاؤ، اس کے اوپر جنت کی چادریں چڑھاؤ، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو اور اسے کہو سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ دو رخ ہیں تصویر کے۔